شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں جہاد کو فرض قرار دیا اور اہل نصارہ کا تغلب بتایا، لیکن ان کے بڑے حضرت جی نے یہ کہا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، جب دارالحرب نہیں تو انگریزوں سے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نقش قدم پر کون ہے؟ شیخ عبدالعزیز کے واسطے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نقش قدم پر چلنے والا کون ہے؟ یہ دیوبندی ہی ہے یا بریلوی ہے؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نقش قدم پر چلنے والے چلتے ہوئے ہم نے جہاد کیا، ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی، انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور ہمیں کہا تھا کہ ہمارا مذہب انگریزوں کی میز پر تیار ہوا ہے۔ تم نے انگریزوں کی حمایت کی اور ہندوستان کو دارالحرب ہونے سے بچایا تاکہ مسلمان انگریزوں کا مقابلہ نہ کریں، ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہابیہ اور دیابنا کی طرف سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو دارالاسلام کہا، کیونکہ اس وقت سارے علماء ہندوستان کو دارالحرب کہہ رہے تھے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے، اور امام احمد رضا خان نے دارالاسلام ہندوستان کو کہا تاکہ مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کریں۔ اس لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور وہ جہاد کے خلاف تھے، انگریزوں کے خلاف وہ لڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ الزام وہابیہ دیابنا کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ آج اسی حقیقت کو ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کو دارالاسلام کس بیس پر کہا، کیوں کہا، اور کتنے وہابی اور کتنے دیوبندی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس فتوے کی تائید کیے ہیں، ان ساری چیزوں کو میں ذکر کروں گا۔ دراصل ایک خارجی ہے جس کی ایک کتاب تھی انصاف، اس کے صفحہ نمبر 12 پر اس نے اس طرح کا ایک اشکال پیش کیا، اور وہابیہ اور دیابنا اپنی فطرت کے مطابق اسے اپنا لیے اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان پر اس طرح کا الزام لگانا وہ شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے ہی صرف ہندوستان کو دارالاسلام نہیں کہا ہے، بلکہ علماء اہل سنت اور ساتھ میں علماء دیوبند اور علماء غیر مقلدین نے بھی اعلیٰ حضرت کی تائید کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 24 سال کی عمر میں سن 1298 ہجری بمطابق 1880 ہجری میں بدایوں سے ایک استفتاء پیش کیا گیا تھا مرزا علی بیگ کی طرف سے، جس میں 3 سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے یا نہیں ہے، دارالحرب ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہودی اور نصرانی کے متعلق کہ یہ لوگ کفار ہیں، یہ لوگ کتابی ہیں یا مشرک ہیں۔ تیسرا سوال تھا کہ رافضی اور مبتدعین کے بارے میں کہ وہ مرتد ہیں یا نہیں ہیں۔ اب مسئلہ چونکہ جو ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں یہ صرف پہلے سوال کے متعلق ہے کہ دارالاسلام ہندوستان ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس پہلے سوال کے جواب میں لکھا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے، اور یہ خالصتاً فقہی مسئلہ تھا، سیاسی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ فتویٰ کیوں دیا تھا اسے ہم آخر میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس فتوے کی تائید کن دیوبندیوں نے کی تھی، علماء اہل سنت کی کن علماء نے کی تھی، اور وہابیوں میں سے کن علماء نے کی تھی۔ جی ہاں، اسے دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک کتاب ہے تحذیر الاخوان عن الربا فی ہندوستان، یہ اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے جو تھانہ بھون سے چھپی ہوئی ہے سن 1905 میں۔ اس کتاب میں مولوی اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کے
اس فتوے کی تائید کی ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے۔ تحذیر الاخوان عن الربا فی ہندوستان، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، سن 1905 میں تھانہ بھون سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ یہ پہلے۔ نمبر 2، عبدالحی فرنگی محلی نے ایک فتوے میں یہ لکھا ہے صاف صاف کہ بلاد ہند دارالحرب نہیں ہے، بلکہ بلاد ہند جو نصرانیوں کے قبضے میں ہے، یعنی عیسائیوں کے قبضے میں ہے، وہ دارالاسلام ہے، جیسا کہ مجموعہ فتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 پر موجود ہے۔ یہ کتاب لکھنؤ سے چھپی ہے سن 1935 میں۔ نمبر 3، مولوی محمود الحسن، یہ دیوبندی ہیں، مولوی محمود الحسن یہ دیوبندی ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہندوستان ایک حیثیت سے دارالحرب ہے اور ایک حیثیت سے دارالاسلام ہے، جیسا کہ ان کا یہ قول سفر نامہ شیخ الہند از حسین احمد مطبوعہ لاہور صفحہ نمبر 166 پر ان کا یہ قول موجود ہے۔ نمبر 4، مولوی کرامت علی جونپوری، جن کا انتقال 1873 میں ہوا ہے، یہ سید احمد بریلوی جو وہابی ہیں ان کے خلیفہ ہیں، وہ اسی طرح عبداللطیف سیکریٹری مجلس، شیخ احمد آفندی انصاری مدنی، سید ابراہیم بغدادی، شیخ جمال الدین بن عبداللہ حنفی مفتی مکہ معظمہ، علامہ سید احمد زینی دہلان مکی شافعی مکہ مکرمہ، شیخ حسین ابن ابراہیم مفتی مالکیہ مکہ معظمہ، عبدالحق خیرآبادی اور مفتی سعد اللہ، یہ سب کے سب علماء یہ مانتے تھے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے بلکہ یہ دارالاسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ کن کن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی تائید کی تھی۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ہندوستان کو دارالاسلام اور دارالحرب، یہ جو مسئلہ چھڑا تھا، اس میں دارالاسلام کیوں کہا تھا، دارالحرب سے کیوں منع کیا تھا؟ تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ جہاد انگریزوں کے خلاف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، سیاسی مسئلہ بالکل نہیں تھا، جیسا کہ وہابیہ دیابنا جن کے ذہن و دماغ میں صرف انتشار پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ مولوی اسماعیل دہلوی کے ماننے والے ہیں، جس نے اپنی کتاب تقویت الایمان لکھی تھی اور اس میں شرک خفی کو شرک جلی کہا تھا، اور باضابطہ ارواح ثلاثہ جو انہی کی کتاب ہے اس میں اس بات کا اقرار بھی موجود ہے کہ بعض جگہ الفاظ تیز ہو گئے ہیں اور شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے، اور اس بنا پر ہو سکتا ہے لوگوں کے درمیان سورش ہوگی، لڑائی ہوگی، لیکن امید ہے کہ لڑ بھڑ کر یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کا مقصد ہی تھا انتشار پیدا کرنا مسلمانوں میں، علماء اہل سنت کے درمیان، عوام اہل سنت کے درمیان، اور اس میں وہ لوگ اس زمانے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اب جو کچھ خرافات کی وہ دوسروں کے سر پر پھوڑنے کی کوشش کی۔ ایجنٹ تو خود بنے رہے، جیسا کہ اس سے پہلی کی ویڈیو میں ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے بارگاہ میں جب یہ سوال پیش کیا گیا تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ہندوستان کو دارالحرب کہہ رہے تھے اور سودی لین دین کو وہ جائز قرار دے رہے تھے، کیونکہ دارالحرب میں حربی سے سودی لین دین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سود اسے کہا ہی نہیں جاتا ہے دارالحرب میں حربی سے اگر اس طرح کا لین دین ہو۔ اسی بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ ہندوستان یہ دارالاسلام ہے یا دارالحرب ہے، اگر سودی لین دین کرتے ہیں تو کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت نے تحقیق کے ساتھ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو ہے کئی ایسی عبارتیں علماء اور فقہاء سے تحقیق کے ساتھ پیش کی ہیں کہ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے
یہ فتویٰ کیوں لکھا تھا، اس کو اعلام الاعلام میں آخر میں انہوں نے پیش کیا کہ اسے دارالحرب تو لوگ قرار دیتے ہیں تاکہ سود کے مزے لے سکیں، لیکن ہجرت نہیں کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں آرام فرما ہے۔ بھائی اگر دارالحرب تھا تو ہجرت کرنا واجب تھا، کیوں نہیں ہجرت کیا گیا ہے؟ کیوں نہیں ہجرت کیا گیا؟ صرف سودی لین دین کو جائز کرنے کے لیے جو ہے دارالحرب کہہ رہے تھے آپ؟ دارالاسلام ہے۔ دارالاسلام کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی کبھی حکومت رہی ہو، احکام شرعیہ نافذ ہوئے ہو، اور اگر مسلمانوں کی حکومت ختم بھی ہو گئی ہو تو اسلامی شعائر پر، اسلامی معاملات پر پابندی نہ لگی ہو۔ آج ہم اپنے پروگرام سے لے کر نماز روزے ہر چیز آزادی سے کر رہے ہیں، کہاں اسلامی شعائر پر پابندی لگی ہوئی تھی؟ نہ پہلے لگی تھی نہ اب لگی ہے، تو اسے دارالحرب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اسے دارالاسلام قرار دیا۔ اب واضح ہو گیا ان لوگوں کا چہرہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے دارالاسلام اس لیے کہا تھا تاکہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت ایجنٹ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے اس چیز کو کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سودی مزے لیں، دارالحرب کہہ کر۔ دارالحرب تھا تو ہجرت کر لیتے نا۔ دارالاسلام ہے ہندوستان، دارالاسلام ہی رہے گا، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی قوم کے، اپنے ملک کے وفادار تھے، نہ کبھی کسی سے غداری کی ہے اور نہ غداری سیکھی ہے۔ وہ صرف اور صرف محبت کرتے تھے تو اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اور اگر تمہیں تاریخ پڑھنی ہے تو اپنی تاریخ جا کر پڑھو، کالے کارنامے بھرے پڑے ہیں۔ اس طرح عوام اہل سنت میں اور علماء اہل سنت میں تمہارے علماء دیوبند نے فتنے اور فساد پیدا کیے کہ پوری امت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ہم الحمدللہ کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سنیت کو ماننے والے اس ہندوستان میں موجود رہیں گے، اور ہندوستان انشاءاللہ دارالاسلام ہی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔